السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں آپ کی؟ کافی انجوائے کر رہے ہوں گے اب تو آپ بزنس لا. آپ نے کمپنیز لا پڑھا، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے بارے میں ہم نے بات کی، کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے بارے میں ہم نے بات شروع کی لاسٹ لیکچر میں. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ریگولیٹرز کا رول کتنا اہم ہوتا ہے. ریگولیٹرز ایز ویل ایز فیسیلیٹیٹرز. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا آپ نے دیکھا کہ ان کا کام ہے ریگولیٹ بھی کرنا افیئرز آف دا اسٹاک ایکسچینج، انشورنس کمپنیز اینڈ دا کیپٹل مارکیٹس. ان کو سپروائز کرنا بھی، ان کی رجسٹریشن کرنا بھی ان کے کام میں شامل. اسی طرح رجسٹریشن آف بروکرز، سب بروکرز، انڈر رائٹرز، enrollment and collection of fees, completion of the procedure by them، تاکہ فریم ورک میں رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کر سکیں. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایف سی سی پی کی نظر ان کی ورکنگ پر بھی ہوتی ہے. جہاں کہیں میل پریکٹسز ہوں گی، جہاں پر کوئی فراڈولنٹ انٹینٹ ہوں گی، اس کو دیکھنا، اس پر نظر رکھنا وہ بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے ایس سی سی پی انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اپوائنٹ کرتی ہے. اور انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کا رول جو تھا وہ بڑی ڈیٹیل میں دیکھا آپ نے. اس میں جو فوکس آپ کو نظر آیا، جو کہ تمام پروویژنز آف لا میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اوفینسز کی بات تھی، یہاں ایکشنز کی بات تھی، یہاں انکوائریز کی بات تھی، یہاں انویسٹیگیشن کی بات تھی، یہاں فورسیبل انٹری کی بات تھی. تو ان ساری چیزوں سے ایک امپریشن یہ ابھرتا ہے کہ شاید ایس سی سی پی کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ اس نے لوگوں کے ریکارڈ کو فورسیبلی کنٹرول میں لینا ہے. نہیں، اس کا کچھ اور مقصد. اگر کہیں پر کام صحیح نہیں ہو رہا، ورکنگ میں کوئی میل پریکٹسز جو ہیں وہ اختیار کی جا رہی ہیں، کہیں فراڈولنٹ انٹینٹ ہیں، تو کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ سو موٹو اپنے طور پر یا آن اے کمپلینٹ فرام اینی ادر پارٹی they can initiate investigations, inquiries and actions according to law. زور اس بات پر ہے کہ سارا کام جو ہے that is under the ambit of law. لا سے باہر کوئی بات نہیں. لا کی اگر بائنڈنگ کمیشن پر ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر پر بھی ہے اور ادر پارٹیز پر بھی. آپ نے دیکھا کہ اگر پینلٹیز اینڈ فائنز، جہاں آپ اختیارات کی بات کر رہے تھے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز، وہ آپ نے دیکھا ان کے پاس پارز ہیں، دے کین ایکسرسائز اٹ. اگر کوئی ان کی پارز میں اوفینڈ کرے گا، obstruct کرے گا، ان کو روکے گا in the exercise of the functions and the powers which are vested in them، تو وہاں پر the other party that will be penalized، that can be imprisoned. تو یہ سزائیں ہیں، فائن ہے آپ نے دیکھا، and that can go up to the extent of ₹1 million. لیکن وہاں پر ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کنڈکٹ، اس میں کوئی ایکسیسونیس، کوئی میلافائڈ انٹینشنز، اور یہ اگر پروو ہو جائے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ناٹ اونلی ہی ول بی سسپینڈیڈ اور ڈسمسڈ فرام سروسز، he will be dismissed as well as a fine and penalty up to ₹500,000 can be imposed on the investigating officer and can be imprisoned for a period not extending 1 year. تو یہ ساری چیزیں کس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں؟ یہ تمام پروویژنز اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن جس بات پر میں سٹریس کر رہا تھا بار بار، اگر آپ اس سب کو ان ٹوٹو دیکھیں
تو آپ کو اسپرٹ آف لا کی بات سمجھ آتی ہے، آپ کو ڈسپینسیشن آف جسٹس کی بات نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ ایک شخص کے لیے نہیں ہے، دیٹ از جسٹس فار آل. جو بھی اگریڈ پارٹی ہے اس کے لیے جسٹس قانون میں موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی، آپ نے ایس سی سی پی کے اختیارات دیکھے، اور یہ ساری باتیں فورسیبل اینٹری اور انویسٹیگیشن اور انکوائریز یہ اپنی جگہ ضروری ہیں. اف دا نیڈ ارائزز، کہیں فراڈولنٹ کام ہو رہا ہے، کہیں میل پریکٹسز ہو رہی ہیں، تو یہ سب اپنی جگہ ضروری ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لارج اسپیکٹرم میں کام کر رہی ہوتی ہے ایس سی سی پی. ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ گروتھ، ڈیولپمنٹ آف دی کارپوریٹ کلچر اینڈ دی کارپوریٹ سیکٹر. اس کی گروتھ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو انکریج کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ اسٹیپس لیے جاتے ہیں، انویسٹرز کی ٹریننگ کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ سب فنکشنز میں شامل ہیں ایس سی سی پی. اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈیفیکیشنز اینڈ ریفارمز ان لا، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ لا کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جس طرح کی لائف میں چینجز آ رہی ہیں، انڈسٹری میں چینجز آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. تو لا چینجز ود دا چینج ان ٹائم، ود دا ریکوائرمنٹس آف دا ٹائم the law goes on changing. تو یہ جو ریفارمز ہیں، امینڈمنٹس ہیں لا میں، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اور ایس سی سی پی کا کام ہے کہ ایسی ریفارمز جو ضروری ہیں لا میں، ان کو پروپوز کیا جائے، اور لا میکرز جو ہیں اگر وہ بہتر سمجھیں گے تو وہ چینجز لا سکتے ہیں، وہ امینڈمنٹس لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن جو ایس سی سی پی کا ہے، اس کو ہم شاید ایک ورڈ کہہ کر آگے نکل جائیں، دیٹ از دا ریسرچ. بٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ فنکشن آف دا ایس سی سی پی. کیونکہ اب منی مارکیٹس، کیپٹل مارکیٹس، کارپوریٹ سیکٹر اتنی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے بڑی ایبرپٹ چینجز آ رہی ہیں. اینڈ اف وی آر ناٹ ایبل ٹو کیپ پیس ود دا ٹائم we will lag behind. تو کارپوریٹ سیکٹر کی گروتھ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ریسرچ کا کام ساتھ ساتھ ہوتا رہے. ریسرچ کے ذریعے انوویٹو کام، نئے انوویشنز، نئے پروڈکٹس، نئے انسٹرومنٹس، ان کو انٹروڈیوس کرنا، ان کو سامنے لانا، یہ سب بڑا ضروری ہے. اور یہ کام بھی ایس سی سی پی کے ذمے ہے. اور ایس سی سی پی کا یہ رول دیٹ از موسٹ سگنیفیکنٹ اینڈ امپورٹنٹ. باقی رول جو ہیں ان کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ رول زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ کم ہے، لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ بہت ضروری ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریسرچ کی جہاں بات ہوتی ہے وہ بات ہم کر کے آگے چل پڑتے ہیں، لیکن ریسرچ ان ایوری فیلڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ سو ایس سی سی پی ہیز دیٹ فنکشن that has been assigned to the SCCP, and SCCP performs that function. تو یہ تمام کام جو ایس سی سی پی کے ذمے وہ یہ فنکشن جو ہے کرنے پڑتے ہیں، انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایپلیٹ سسٹم، اگر کوئی اگریڈ پارٹی ہے وہ کمیشن کے آگے اپیل کر سکتی ہے. اگر وہاں سے بھی کسی پارٹی کو سیٹسفیکشن نہیں ہے that can go to a court of law. تو یہ تمام systems، different offenses، powers، functions ایس سی سی پی کے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کی. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہمیں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف رجوع کیا، اینڈ دیٹ واز دی کوڈ آف کارپوریٹ گورننس. کارپوریٹ سیکٹر جیسا کہ آپ کو علم ہے آج کے دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور کارپوریٹ سیکٹر میں اسٹیک ہولڈر صرف یہ نہیں ہے کہ کمپنی ایز اے لیگل پرسن اینڈ دا شیئر ہولڈرز. ریسٹ آف دی ورلڈ کی جو ہم نے بات کی تھی جب میمورینڈم آف ایسوسیشن کی بات کر رہے تھے، دس از اے کانٹریکٹ ود دی ریسٹ آف دی ورلڈ. تو اس میں باقی لوگ جو ہیں وچ مے ناٹ بی دا شیئر ہولڈر،
which may not have any financial interest in that company, they are also influenced. اگر کارپوریٹ سیکٹر گرو کرے گا اس سے سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. اگر کارپوریٹ سیکٹر کی گروتھ نہیں ہوگی تو اس سے سوسائٹی پر نیگیٹو افیکٹ ہوں گے. آپ کو میں نے بتایا کہ اسٹیک ہولڈر ڈفرینٹ پیپل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کا شیئر ہولڈر ہونا ہی ضروری نہیں, اس کے لیے آپ کا کریڈیٹر ہونا ہی ضروری نہیں. There you may have the different capacities, but as a citizen, you may be affected by the performance of the corporate sector. ہم نے بات کی کہ اگر کوئی انڈسٹری اس کی وجہ سے پولوشن پھیل رہی ہے, انوائرمنٹ پر نیگیٹو افیکٹ ہو رہے ہیں, تو صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دی سوسائٹی ایٹ لارج وچ از افیکٹڈ. تو سوسائٹی کیسے اسٹیک ہولڈر نہیں ہوئی؟ تو یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس, اسے جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کارپوریٹ گورننس دس از فار آل اینڈ سنٹری. لیکن اس کے لیے یو ول ہیو ٹو گو ان ڈیپتھ اسٹڈی, ان ڈیٹیل آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. بلکہ ڈیٹیل سے بھی زیادہ یو ول ہیو ٹو اسٹڈی بٹوین دا لائنس, کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کس لیے بنایا گیا. تو آپ نے کارپوریٹ گورننس کے بارے میں پہلی بات جو ہم نے کی, ہم نے کہا کہ اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی انڈکشن کو انکریج کیا جائے تاکہ وہاں پر ایک ٹرانسپیرنسی کا عمل, ٹرانزیکشن ٹرانسپیرنٹ. تو یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر انڈیپینڈنٹ پیپل اف دے ول بی ان دی ایگزیکٹو بورڈ, تو وہ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر سکیں. وہاں کے ان کے افیئرز میں, ان کے کنڈکٹ میں, ان کی ورکنگ میں دیر ول بی دا ٹرانسپیرنسی. اسی طرح ہم نے بات کی کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ڈائریکٹر کی انڈکشن کے لیے جو پالیسی کی بات ہوئی, اس میں ہم نے کہا کہ ایک شخص, ایک ڈائریکٹر 10 سے زیادہ کمپنیز کا ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا. اس سے کیا بات ہے؟ کنسنٹریشن آف پاور نہ ہو, ڈائیورسیفیکیشن ہو, مونوپولسٹک کنٹرول اسٹیبلش نہ ہو جائیں, کارٹلز اسٹیبلش نہ ہو جائیں. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا بٹوین دا لائنز, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پرپز کیا ہے ان ریگولیشنز کا, ان یہ جو اس کوڈ کا, اس ضابطے کا, یہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وہ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا اگر وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے. اب یہاں پر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے سوسائٹی میں ٹیکس کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں. آپ ڈائریکٹر تو بننا چاہتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دینا چاہتے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں جا سکتی. یہ کارپوریٹ گورننس کے پرنسپلز کے اگینسٹ ہے. کارپوریٹ گورننس اس بات کا تقاضا کرتی ہے if you are earning you must contribute to the national exchequer. آپ کو ٹیکس بھی دینے ہوں گے. تو ڈسکریج کیا جا رہا ہے یہاں پر ایسے لوگوں کہ جو ٹیکس پیئر نہ ہوں, they are not entitled to be the director of a company. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس, ہم کچھ اور پروویژنز دیکھتے ہیں اس کوڈ میں, اور کیا کچھ شامل ہے وہ ہم پوائنٹس دیکھتے ہیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو بڑے غور سے آپ دیکھیے گا, ان پر غور کیجئے گا تاکہ ایک کانسیپٹ, ایک امیج آپ کے ذہن میں ابھر سکے کہ یہ کارپوریٹ گورننس آخر کیوں اتنی ضروری. یہ صرف کوڈ سے کام نہیں ہوگا, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اویئرنیس, امپلیمنٹیشن, یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ ہوں پھر ہی یہ کوڈز کارگر ثابت ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ڈائریکٹر کی بات ہو رہی تھی, جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی. تو جہاں پر ہی ہے اس کا مطلب ہے ڈائریکٹر. ہی ہیز بین کنوکٹڈ بائی اے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن. اب یہاں پر یہ مطلب, پہلی بات جو ہو رہی تھی ٹیکس پیئر کی, وہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا. یہاں پر بھی اسی بات کو کنٹینیو رکھا گیا ہے کہ وہ شخص ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا جس کی کنوکشن ہو گئی ہے فرام اے کمپیٹنٹ کورٹ. کس معاملے میں ہو گئی ہے اسے آپ ذرا دیکھیے گا ڈیٹیل سے. کہیں اس سے میں نے کہا آپ کو مطلب جو ہے کہ اس کا دوسرا ہی اخذ نہ کریں, ان کنٹینیوٹی یہ بات ہو رہی. اے پرسن کین ناٹ بی ڈائریکٹر
ایسے ہم لے لیتے ہیں اس کو. Who has been convicted by a court of competent jurisdiction as a defaulter in payment of any loan to a banking company, a development financial institution, or a non-banking financial institution, or he being a member of a stock exchange and has been declared as a defaulter by such stock exchange. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ڈائریکٹر کی کوالیفیکیشن کیا ہے. پرسن از ناٹ انٹائٹل ٹو بی اے ڈائریکٹر. پہلی ہم نے بات کی اگر نیشنل ٹیکس پیئر وہ نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈیفالٹر ہے, اس نے لون پے نہیں کیا اور اس کی کنوکشن ہو گئی ہے بائی اے کورٹ آف لا, نے اس کو کنوکٹ کر دیا ہے فار بینگ ڈیفالٹر, اس کو سزا ہوئی ہے اس کام, تو ایسا شخص ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا. ڈیفالٹر ہاں کسی بینکنگ کمپنی کا ڈیفالٹر ہو, کسی نان بینکنگ فائنینس کمپنی کا ڈیفالٹر ہو, یا ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ڈیفالٹر ہو, such a defaulter cannot be the director of a company. اور اس کے علاوہ اگر وہ اسٹاک ایکسچینج کا ممبر ہے اور وہاں پر وہ ڈیفالٹر ہے تو he is not entitled to be the director of a company. تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ آخر کون سا کلچر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کون سی کارپوریٹ گورننس ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں وہ لوگ لیڈ نہ کریں جو کہ خود ڈیفالٹر ہیں اور وہ ڈائریکٹر بن کر کمپنیز پہ کنٹرول کر. وہ جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں وہ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے, وہ جو ڈیفالٹر ہیں وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتے کسی کمپنی کے. یہ کارپوریٹ گورننس کے کوڈ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس, لسٹڈ کمپنی کی بات ہو رہی ہے. لسٹڈ کمپنی شیل انڈیور, اس بات کی کوشش کرے گی that no person is elected or nominated as a director if he or his spouse is engaged in a business of stock brokerage unless specifically exempted by Securities and Exchange Commission of Pakistan. اب اگر وہ خود یا اس کا اسپاؤس آپ سمجھتے ہیں, for husband wife is spouse and for wife husband is spouse, اگر وہ اسٹاک ایکسچینج کی بروکریج ایز بروکر کام کر رہے ہیں, وہ شخص خود کر رہا ہے یا اس کی وائف کر رہا ہے, وہ شخص اگر فیمیل ہے تو اس کا ہسبینڈ کر رہا ہے, دے آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو بی دا ڈائریکٹر آف اے کمپنی. اس میں ایک پرووائزو ہے, اگر ایگزامشن اس میں SCCP نے دے دی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, ایگزامشن ول ہیو ٹو بی sought, ادروائز نو انٹائٹلمنٹ ٹو بی دا ڈائریکٹر آف اے لسٹڈ کمپنی. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس, the tenure of office of director shall be 3 years. ڈائریکٹر یہ نہیں کہ انلمیٹڈ پیریڈ کے لیے ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوگا, ڈائریکٹر کا ٹینیور 3 سال کا ہوگا, اور یہ ڈائریکٹر کی پوسٹ اگر ویکنٹ ہو جائے تو ود ان 30 days نیا ڈائریکٹر اپوائنٹ کرنا ہوگا. دیٹ ول بی فلڈ ود ان 30 days if a seat is vacant. اگر ویکنسی موجود ہے ڈائریکٹر, یہ ویکنسی 30 days کے اندر فل کرنا ضروری ہے. That is another requirement under the code of corporate governance. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس, لسٹڈ کمپنی کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. Every listed company shall ensure that a statement of ethics and business practices is prepared and circulated annually by its board of directors to establish a standard of conduct for the directors and employees. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات, بورڈ آف ڈائریکٹرس, لسٹڈ کمپنی کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر وہ ایک اسٹیٹمنٹ آف ایتھکس اینڈ بزنس پریکٹسز جو ہے وہ تیار کرے گا. اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے اسٹیبلش اسٹینڈرڈس کیا ہیں, کنڈکٹ کیا ہے, بوتھ فار دی ڈائریکٹر ایز ویل ایز فار دا امپلائیز آف دی کمپنی. ان کا کنڈکٹ کیا ہوگا, ان کے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کیا ہیں, ان کی پریکٹسز کیا ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ بورڈ آف ڈائریکٹر کی طرف سے ہر سال تیار کی جائے گی, اینڈ دیٹ ول بی سرکولیٹڈ اینڈ دیٹ ول بی سائنڈ بائی ایچ آف دا ڈائریکٹرز ایز ویل ایز دی امپلائی, اینڈ دے ہیو ٹو فالو دیٹ. تو یہ کارپوریٹ کلچر جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی دا منی میکنگ, ہر بزنس جو ہے اس میں پرائم آبجیکٹ دیٹ از دا
پروفٹ میکنگ. بزنس پروفٹ کے لیے اسٹیبلش ہوتے ہیں، اور پروفٹ ارن کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. پروفٹ ارننگ موٹو نہیں ہوگا تو بزنس نہیں ہوگا. لیکن یہ سارا کام کرتے ہوئے دی بیسک اسٹینڈرڈس rather the ethical standards and the known practices, those must be followed. تو یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس میں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دس ہیز ٹو بی ڈن. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس، بات لسٹڈ کمپنیز کی ہو رہی. دی بورڈ آف ڈائریکٹر adopts a vision, mission statement and overall corporate strategy. کہ ان کی ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، کارپوریٹ اسٹریٹجی کیا ہے، اس کا کیا مقصد کیا ہے. یہ جو پالیسیز ہیں، یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہ جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو ویژن ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کس لیے اس پر زور دیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کمپنی، اے کارپوریٹ پرسن، اے جورسٹک پرسن، اے لیگل اینٹی ان دی آئیز آف لا، وہ جب انکارپوریٹ ہوئی ہے تو اس نے اپنے میمورینڈم آف آرٹیکلز میں بہت ساری باتوں کا کہا کہ یہ ہم نے کام کرنے ہیں. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو ویژن ہے، یہ اسٹوڈنٹس یہ بتا رہی ہے کہ ان کا ویژن کیا تھی، مشن کیا ہے، اور اس کے لیے کیا پلانز ہیں، کیا اسٹریٹجیز ہیں، تاکہ ریسٹ آف دی ورلڈ جو ان سے ان کانٹیکٹ لوگ آ رہے ہیں، وہ شیئر ہولڈرز ہوں یا کریڈیٹرز ہوں، دے مسٹ نو اباؤٹ دیٹ. تو یہ دے مسٹ ہیو دی نوٹس اور دی نالج آف دا ویژن آف دی کمپنی، تاکہ اس کے حساب سے وہ ان کے ساتھ ڈیلنگس کرے. تو یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ود ریگارڈ ٹو دی کارپوریٹ گورننس. اس کے علاوہ کچھ کی انفارمیشن ٹو بی پلیسڈ فار ڈیسیشن بائی بورڈ آف ڈائریکٹر. بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے کوئی انفارمیشن رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. وہ انفارمیشن کون سی، وہ کون سے سگنیفیکنٹ ایشوز ہیں، وہ کون سی انفارمیشن ہے which should be placed before the board of directors. We are talking about the key information to be placed before the board of directors. اس میں significant issues کیا ہیں which are to be placed before board of directors. Those include annual business plans، کون سے annual plan ہیں ان کے، cash flow projections، forecasts and long term plans. These should be placed. This information must be placed before the board of directors. اس کے علاوہ budgets including capital, manpower and overhead budgets along with variance analysis. یہ budgets مین پاور کا ہو، کیپٹل کا ہو، اوور ہیڈس ایکسپینسز کی بات ہو، اور ان میں کیا ویریئنس انکریز ہوئی ہے، ڈیکریز ہوئی ہے، یہ چارٹ پیش کرنا بورڈ آف ڈائریکٹرز. کمپیریزن in different periods that should be placed before the board of directors. اس کے علاوہ quarterly operating results، کیا آپریٹنگ ریزلٹس کیا ہیں، پروفیٹیبلٹی کی کیا پوزیشن ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں those should be placed before the board of directors. اس کے بعد انٹرنل آڈٹ رپورٹ. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات، باقی تو ایک فائنینشیل اسپیکٹ کی بات ہو رہی تھی، کمپنی کی پرفارمنس کیا ہے، اس کے بجٹس کیا ہیں، اس کے پروفٹس کیا ہیں، ہاؤ دا کمپنی از آپریٹنگ. That is very important and significant. لیکن یہاں دیکھیں، یہاں کمپنی کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے. انٹرنل آڈٹ رپورٹ، دو قسم کے آڈٹ ہوتے ہیں. ایک انٹرنل آڈٹ ہوتے ہیں جو کہ کمپنی نے آڈیٹرز اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں، وہ آڈٹ کرتے. ایک ایکسٹرنل آڈٹ، انڈیپینڈنٹ آڈٹ جو ہوتا ہے. تو یہاں پر جو انٹرنل آڈٹ رپورٹس ہیں، اس میں کوئی فراڈ کی بات ہوئی ہے، کہیں پر irregularities ہیں، میٹیریل نیچر کی جو ہیں irregularities، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ان کو بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے پلیس کرنا چاہیے. دیٹ از ریکوائرڈ. یہ کارپوریٹ گورننس کا پرنسپل. یہ نہیں کہ آپ اس کو سپریس کر لیں اس انفارمیشن. دیٹ از ناٹ پلیسڈ بفور دی بورڈ آف ڈائریکٹر. مینجمنٹ لیٹرز ایشوڈ بائی دی ایکسٹرنل آڈیٹرز. ایکسٹرنل آڈیٹرز نے جو مینجمنٹ لیٹرز ایشو کیے ہیں، جو انہوں نے فلاز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، جو مینجمنٹ کو امپروومنٹ کے لیے بتایا ہے، جو انہوں نے ڈسکریپنسیز پوائنٹ آؤٹ کی ہیں آپ کے اکاؤنٹس میں، آپ کے جو بکس آف اکاؤنٹس جو ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ
ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے رکھنا، پلیس کرنا، یہ بڑا ضروری، یہ کارپوریٹ گورننس کے اصولوں کے مطابق۔ اب یہ آپ اس کا خود اندازہ لگائیں کہ یہ رپورٹس، یہ ساری چیزیں، یہ ریزلٹس، یہ انفارمیشن، یہ کتنی اہم ہے اور یہ کس وجہ سے اہم۔ ڈیٹیلز آف دا جوائنٹ وینچر، جوائنٹ وینچرز اگر کوئی آپ ہیں، آپ کسی اور کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ نے جوائنٹ وینچر اسٹیبلش کیا، تو اس کے ڈیٹیلز میں ہر چیز شامل ہوگی، تو وہاں پہ جوائنٹ وینچرز میں پروفیٹیبلٹی، انکم، وہاں پر رپورٹس آپ کی آڈٹ کی کیا کہتے ہیں، وہاں کی ورکنگ کیا ہے، وہاں کوئی بینکس کے ڈیفالٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، جو بھی سگنیفیکینٹ مٹیریل انفارمیشن ہے دیٹ مسٹ بی پلیس بفور بورڈ آف ڈائریکٹر۔ کوئی جوائنٹ وینچر ہے یا کوئی کولیبوریشن ایگریمنٹس ہیں ود ڈسٹریبیوٹرز، ایجنٹس، یہ سب انفارمیشن جو ہے دیٹ شوڈ بی پلیس۔ اس کے علاوہ promulgation or amendment of a law, rule or regulation, enforcement of an accounting standard, and such other matters as may affect the listed company۔ ابھی آپ اس پر غور کیجئے کہ لا میں کوئی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، کوئی ریگولیشن میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، کوئی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز میں چینج آ رہی ہے، اگر اس کا اثر اس کمپنی پر ہو رہا ہے تو اسے ضرور دیکھنا چاہیے، وہ کمپنی کا کام ہے اور وہ انفارمیشن بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے جانی چاہیے تاکہ وہ فیوچر میں نیسیسری میئرز لے سکے۔ دیٹ از نیسیسری، اس لیے یہ انفارمیشن دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی پلیسڈ بفور دی بورڈ آف ڈائریکٹر۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، اسٹیٹس اینڈ امپلیکیشن آف اینی لا سوٹ اور proceedings of material nature filed by or against the listed company۔ کوئی لا سوٹ ہے اس کے that is pending before a court of law۔ اب یہاں پر دو باتیں ہو رہی ہیں، لا سوٹ ہاں لسٹڈ کمپنی نے فائل کی ہے یا لسٹڈ کمپنی کے خلاف فائل ہوئی، اس کے ریپرکشنز کا پتہ چل سکتا، تو یہ انفارمیشن، اس کی پروسیڈنگز، وہ کس سٹیج پر ہے، اس کے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں، دیٹ مسٹ بی پلیسڈ بفور دی بورڈ آف ڈائریکٹر۔ یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ یہ فار اینڈ اگینسٹ کی کیا بات۔ سے a listed company has filed an appeal against an assessment order by the Commissioner of Income Tax۔ اب یہ جو اپیل میں کمپنی گئی، say that the amount involved in it is 50 million rupees۔ اب وہ پروسیڈنگز کیا جا رہی ہیں، اگر آپ نے اپیل فائل کی، اسٹے ہو گیا، وہ اماؤنٹ آپ نے 5 کروڑ جو ٹیکس دیا تھا وہ پے نہیں کیا، اب یہ جو اپیل کمپنی نے فائل کی، اس کا افیکٹ 2 فولڈ ہو سکتا۔ اگر کمپنی کے حق میں فیصلہ ہو جائے، کمپنی کہتی کہ 5 کروڑ کا ٹیکس ہمارا نہیں بنتا، غلط، اگر یہ ڈیسیشن ہو جاتا ہے کہ کمپنی نے یہ ٹیکس نہیں دینا، یہ غلط ٹیکس ہے، کمپنی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو کمپنی کو یہ 5 کروڑ روپیہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن اس میں فیصلہ دوسرا بھی ہو سکتا کہ یہ ٹیکس جو ہے کمپنی نے پے کرنا ہے، وہ جو فیصلہ تھا کمشنر آف انکم ٹیکس کا وہ صحیح تھا۔ تو اس صورت میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی سٹیک کیا ہوگی، پروسیڈنگز کیسے چل رہی ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیا فیصلہ آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح کمپنی کے اگینسٹ کسی نے اپیل فائل کی ہوئی، اسی ایگزامپل کو لے لیں، کمپنی کے اگینسٹ کمپنی کو نوٹس دیا گیا، انہوں نے ٹیکس پے نہیں کیا، اور کمشنر آف انکم ٹیکس نے اپیل فائل کر دی، کوئی سوٹ فائل کر دی اگینسٹ دا کمپنی کسی اور کام۔ یہاں پر جو ہے انکم ٹیکس میں یہاں پر تو اپیلز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کوئی لٹیگیشن ہے جہاں پر فائنینشیل میٹر انوالو ہیں تو وہاں پر سوٹ فائل ہو سکتا۔ اب بینکنگ کورٹ میں سوٹ فائل ہو جائے گی، آپ نے کوئی ڈیفالٹ کیا ہے، کوئی پے نہیں کیا، بینکنگ کورٹ کین گو ان دی کورٹ آف لا، بینکنگ کورٹ میں جائیں گے، وہاں پر سوٹ فائل ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوٹ یا اپیل وہ کمپنی نے خود فائل کی ہے یا اس کے اگینسٹ فائل ہوئی ہے، اس کے ریپرکشنز کا اس کمپنی کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کوئی ڈیسیشن لینا چاہیے، دیٹ مسٹ بی ان دیئر نالج۔ تو یہ نوٹس، یہ بریفنگ رکھنا ان کے سامنے ضروری۔ اس کے علاوہ
Any show cause, demand or prosecution notice received from revenue or regulatory authorities which may be material. Revenue سے مراد ہے ٹیکس اتھارٹیز. تو کوئی نوٹس آیا ہے, کوئی اور پروسیکیوشن ہے, تو اس کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے, اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, یہ تمام انفارمیشن بورڈ آف ڈائریکٹرز کے آگے رکھنا ضروری ہے. یہ کارپوریٹ گورننس کے اصول بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو چھپائیں گے, ان پر ڈیسیشن نہیں لیں گے, تو کمپنی کے لیے پرابلم ہوگا. کمپنی کے لیے پرابلم ہوگا تو بہت سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شیئر ہولڈرز ہوں, کریڈیٹرز ہوں, سب کے لیے پرابلمس ہوں. اس کے علاوہ جو انفارمیشن, جو ایشوز which are required to be placed before the board of directors, that include default in payment of principal and or interest, including penalties on late payments and other dues to a creditor, bank or financial institution, or default in payment of public deposit. اگر کہیں ڈیفالٹ کیا ہے تو بورڈ آف ڈائریکٹر کو وہ تمام انفارمیشن, خواہ وہ بینک کا ہے یا کسی اور انسٹیٹیوشن کا ہے, that information must be placed before the board of directors. اس کے علاوہ failure to recover material amounts of loans, advances and deposits made by the listed company, including trade debts and intercorporate finance. اب یہاں بات ذرا ڈفرینٹ ہو رہی, بات اب الٹ گئی. الٹ کہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی غلط بات ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے اب ذرا دوسرے اینگل پر چلے گئے. پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ڈیفالٹ کیا, کمپنی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن سے کمپنی نے ریکور کرنا ہے لون, اس کو بھی فالو اپ کیا جائے. تو کمپنی کو یہ نہیں کہ اپنے لون ادا کرنے ہیں, جو کمپنی نے کسی سے ریسیو کرنا ہے تو اپنے جو ڈیٹرز ہیں کمپنی کے ان کو بھی فالو اپ کیا جائے. جب کریڈیٹرز کا دھیان رکھ رہے ہیں, کریڈیٹرز کا پتہ ہے وہ بڑا ضروری ہے, the company has to pay to its creditors. Similarly, it is equally important to recover from the debtors. تو یہ تمام انفارمیشن that should also be placed کہ آخر یہ ریکوری میں کمپنی کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے, اپنے جو لونز ہیں, جو ریسیویبلز ہیں, وہ کیوں نہیں ریسیو ہو رہے. That information should also be placed before the board of directors. Any significant accidents, dangerous occurrences, and instances of pollution and environmental problem involving the listed company. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کارپوریٹ گورننس کی جب بات کی تھی تو شروع میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی تھی. اگر ایسے کوئی پرابلمس ہو رہے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی ڈینجرس اکرنس ہو گئی جس سے پولوشن پھیل رہی, کوئی انوائرمنٹل پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں, اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ریمیڈیل ایکشن لے سکے. یہ انفارمیشن کس لیے جا رہی, اس وجہ سے تاکہ اس پہ غور کیا جائے اور جہاں ضروری ہے وہاں پر ریمیڈیل ایکشن لیے جائیں. اور اس کمپنی کو تیار ہونا چاہیے فار آل دیٹ. یہاں پر کیا ہو سکتا ہے, اب انوائرمنٹل پولوشن پھیل رہی, any citizen can go and file a suit against the company. اور کمپنی کو جو فائن, پینلٹیز, اس کی ریپوٹیشن, گڈ ول جو سفر ہوگی, there will be a lot of problems for the company. تو کمپنی کو پہلے سے ریمیڈیل اسٹیپس لینے چاہیے. اس کے علاوہ significant public or product liability claims likely to be made against the listed company, including any adverse judgment or order made on the conduct of the listed company or of another company that may bear negatively on the listed company. یہ ہم بات کر چکے ہیں. اب یہ جو ٹیکس کی بات ہو رہی تھی, تو کوئی نیگیٹو افیکٹ کسی بھی کلیم کے, کسی بھی سوٹ کے, کسی کے بھی ہو سکتے ہیں کمپنی کے خلاف. دوز مسٹ بی ڈیولی کنسیڈرڈ. اور جب آپ بورڈ آف ڈائریکٹر کے آگے پلیس کریں گے وہ انفارمیشن, دین بورڈ آف ڈائریکٹر ول کنسیڈر اینڈ دے ول ٹیک نیسیسری ایکشن. اب کارپوریٹ گورننس کی بات ہو رہی. اب یہاں پر ذرا ایک ڈفرینٹ بات, آڈیٹر ناٹ ٹو ہولڈ شیئرس. اب یہ کارپوریٹ گورننس کا پرنسپل, یہ ضابطہ ہے, یہ کوڈ ہے کہ آپ کے آڈیٹرز ہیں, ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں, اور وہی شیئر ہولڈرز ہیں, اور وہ میجورٹی شیئر ہولڈرز بن جائیں, کل کو ڈائریکٹر بن جائیں. یہاں پر یہ ڈسپلن کی بات ہے, ٹرانسپیرنسی کی بات, اکاؤنٹیبلٹی کی بات. ایک آڈیٹر جنہوں نے ان کا آڈٹ کرنا ہے وہی شیئر ہولڈرز بن جائیں گے, تو ان کا تو انٹرسٹ ہو جائے گا اس کمپنی میں. تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, واٹ از دا کوڈ.
All listed companies shall ensure that the firm of external auditors or any partners in the firm of the external auditor and his spouse and minor children do not at any time hold, purchase, sell, or take any position in shares of the listed company or any of its associated companies or undertaking. اب یہ آڈیٹرز پر پابندی لگا دی گئی کہ آڈیٹرز یہ کام لسٹڈ کمپنی کے شیئرز نہیں رکھ سکیں، اور ایکسٹرنل آڈیٹرز اپوائنٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کے پاس شیئرز. دین واٹ از ٹو بی ڈن بائی دوز ایکسٹرنل آڈیٹرز؟ یہ یہاں پر کوڈ دیٹ از ویری اسپیسیفک، ویری ووکل. کیا کہا جا رہا ہے؟ پرووائڈیڈ دیٹ ویئر اے فرم اور اے پارٹنر اور his spouse or minor children owns shares in a listed company, being the audit client prior to the appointment as auditor, such listed company shall take measures to ensure that the auditors disclose the interest to the listed company within 14 days of appointment and divest themselves of such interest not later than 90 days thereof. اب جس وقت وہ آڈیٹرز اپوائنٹ ہوئے ہیں اس کمپنی کے، اس وقت شیئرز ہیں ان کے پاس ہیں یا اسپاؤس کے پاس ہیں یا مائنر چلڈرن کے پاس، تو کہتے ہیں پہلے کام تو یہ کریں گے کہ وہ لسٹڈ کمپنی کو ود ان 14 days دے ول انفارم کہ یہ شیئرز ہمارے پاس، اور ان شیئرز کو ڈسپوز آف کریں، ٹرانسفر کریں، سیل کریں، جو بھی کریں، ڈائی ویسٹ کا لفظ استعمال ہو، ود ان 90 days وہ شیئرز ڈائی ویسٹ کر دیں. تو دس از واٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی آڈیٹر. اب یہ کارپوریٹ گورننس کا کیا یہ اسٹینڈرڈ ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ون. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کارپوریٹ گورننس یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے، اور اس کا جو ہے فائدہ کمیونٹی کو ہے، اسٹیٹ کو ہے، سول سوسائٹی کو ہے، اسٹیک ہولڈرز کو ہے، شیئر ہولڈرز ہوں یا کریڈیٹرز ہوں. تو یہ پرنسپلز آف کارپوریٹ گورننس، جن کو کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کہتے ہیں، اسے آپ ڈیٹیل میں پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایوری ڈے لائف میں یو ول بی کنفرنٹڈ ود دیز سچویشنز، اور بہت سارے کویسچنز ارائز ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں، تو ان کے آنسرز آپ کو یہاں پہ ملیں گے کہ یہ ایتھیکل سٹینڈرڈ کی کیا بات ہے. تو پروفٹ کے لیے بنا، بزنس تو پروفٹ کے لیے ہوتی ہے، یہاں ایتھیکل سٹینڈرڈ کی کیا بات، یہاں پولوشن کی کیا بات، یہاں انوائرمنٹل پرابلمس کی کیا بات ہو. یہ سب ہم نے بات کی ضروری ہے. سول سوسائٹی کے لیے، کارپوریٹ سیکٹر کو ان کے ساتھ مل کر ہی چلنا ہے، تو یہ ان کے لیے کوڈ مرتب کیا گیا ہے، اینڈ دے ہیو ٹو فالو دس کوڈ. تو یہاں پر ہم کارپوریٹ گورننس کی بات ختم کرتے ہیں. اب ہم ایک اور لا کی طرف موو کریں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کو ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 کہتے ہیں. نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. چلیں یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں نہیں سنا تو آپ نے چیک کے بارے میں تو ضرور سنا. بینک جو چیک ایشو کرتے ہیں یہ بھی ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ. چلو یہاں تک ہم یہ بات رکھ لیتے ہیں کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ، چیک از اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. وہ چیک کیا ہے، کیسے نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے، نیگوشیبل انسٹرومنٹ کیسے ہوتے ہیں، یہ ذرا ہم آگے چل کے بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 اس کا آبجیکٹ کیا ہے. یہ جو ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں، جیسے ہم نے چیک کی بات کی، اور انسٹرومنٹس آئیں گے، بل آف ایکسچینج، پرومسری نوٹ. یہ جب لا موجود ہے تو یہ جو انسٹرومنٹس اگر ان کی بیک پر پروٹیکشن آف لا نہ ہو تو دین دیز ول بی میئر پیسز آف پیپر. یہ ان کی ریلائبلٹی، کانفیڈینس، وہ اس واسطے لوگوں میں آتا ہے، وہ اس وجہ سے لوگوں میں ابھرتا ہے، اس وجہ سے ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ دیر از دا بیکنگ آف لا.
ورنہ اگر آپ دیکھیں، اب آگے چل کر آپ دیکھیں گے یہ پرومزری نوٹ ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں اور اس پر آپ لکھ دیں پرومزری نوٹ، بہت ہی آسان ہے، اینی باڈی کین رائٹ دیٹ. لیکن اس میں آپ کے کیا رائٹس ہیں، کیا اوبلیگیشنز ہے، کون سا لا ہے، کس کو پرومزری نوٹ کہتے ہیں، کس کو کورٹس پرومزری نوٹ ایکسیپٹ کریں، یہ تمام رائٹس اوبلیگیشنز آف دا ریسپیکٹو پارٹیز یہ آپ کو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 سے پتہ چلے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا آبجیکٹ کیا ہے، ٹو پرووائڈ لیگل پروٹیکشن ٹو دا ڈفرینٹ مرکنٹائل انسٹرومینٹس. یہ جیسے چیک ایک مرکنٹائل انسٹرومنٹ ہے، ان کو لیگل پروٹیکشن دینا. لیگل پروٹیکشن انسٹرومینٹس کی لیگل پروٹیکشن یہ ہے کہ دوز ہو آر دا ہولڈرز آف دیز انسٹرومینٹس اور دوز ہو آر لائبل اور دوز ہو ہیو دا رائٹس اگینسٹ دیز انسٹرومینٹس، ان سب کے رائٹس اینڈ آبلیگیشنس کو ڈیفائن کر دیا جائے اور لا میں وہ پروٹیکشن اویلیبل. اب لا جو ہے ایک ریگولیشن پرووائڈ کرتا ہے، یہ نیگوشیبل انسٹرومینٹس ریگولیٹ کرتا ہے، اس سے ہی ایک کانفیڈینس لوگوں میں بلڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں پر کوئی ایکسپلینیشن نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ میں نہیں ملتی تو رائٹ اینڈ آبلیگیشن کی بات آپ لوگوں نے بڑے ڈیٹیل میں دیکھی، تو پھر کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق ان کے رائٹس اینڈ آبلیگیشن گورن ہوں گے. تو یہ تو کچھ مختصر تھا، ایک بریفلی آپ کو اس ٹاپک کے قریب لانے کے لیے بات میں نے کی. یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس، چلیں چیک کو ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹ سمجھ لیتے ہیں، لیکن صرف چیک نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں ہے. اور یہ کیوں نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے، اصل باتیں تو یہ ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی. تو یہ لا جو ہے دیٹ از دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 جو اس کو گورن کرے گا، اینڈ وی ہیو ٹو اسٹڈی دیٹ لا. اصل میں یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی ضرورت کیوں ہوتی، اگر یہ بات ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے سب کچھ سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ یہ جنرل بات ہو رہی ہے، یہ کوئی میں لیگل پروویژن آپ کو نہیں بتا رہا کہ ہاں جہاں بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی، جہاں پر بھی لین دین ہوگا، وہاں پر کوئی نہ کوئی موڈ آف سیٹلمنٹ ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے کوئی بک خریدنی، یو گو ٹو اے شاپ، آپ وہاں سے بک لیتے ہیں اینڈ یو پے کیش ٹو دی شاپ کیپر. آپ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی، آپ کو بک مل گئی، شاپ کیپر کو پیسہ مل گیا. تو اسٹوڈینٹس یہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں جن کو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی انسٹرومنٹس آف سیٹلمنٹ، یہ ٹرانزیکشنز کو، بزنس ٹرانزیکشنز کو سیٹل کرتے ہیں بٹوین دا پارٹیز. وہ فوری طور پر سیٹل کریں اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یہ ایک علیحدہ بات، وہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے سیٹلمنٹس ہوتے ہیں. لیکن ان انسٹرومنٹس کے ذریعے ٹریڈ اینڈ کامرس اور فائنینشیل سسٹم میں بڑی مدد ملتی. یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس اگر نہ ہوں تو آپ جس لیول پر ٹریڈ کو آج دیکھ رہے ہیں، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل، وہ اس لیول پر نہ. تو ان دا گروتھ آف ٹریڈ، کامرس اینڈ دا کارپوریٹ سیکٹر، ان انسٹرومنٹس کا بہت بڑا رول. اب بات یہ ہے کہ یہ نیگوشیبل سے کیا مراد ہے اور یہ انسٹرومنٹس کیا ہے. واٹ از مینڈ بائی دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ؟ پہلی بات جو ہم نے کی کہ نیگوشیبل ہے کیا، یہ نیگوشیبلٹی کا کریکٹرسٹک کیا ہے. تو لیٹ اس سی دیز ٹو ورڈز، ون از دا نیگوشیبل اینڈ ادر از دا انسٹرومنٹ، اور ان کو ملا کر نیگوشیبل انسٹرومنٹ مل جائے. یہ دونوں لفظ مل کر دے ول فارم دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ. نیگوشیبلٹی کیا ہے، نیگوشیبل کیا ہے؟ نیگوشیبل which can be negotiated. This is the quality of the transferability in the negotiable instrument. یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی وہ کوالٹی ہے جس سے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے فرام ون پرسن ٹو اندر. اس کریکٹرسٹکس کو، اس کوالٹی کو ہم کہتے ہیں یہ نیگوشیبل ہے. اٹ کین بی ٹرانسفرڈ
تو یہ کریکٹرسٹک. اب یہ ٹرانسفر دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو عام طریقہ ہے ٹرانسفر کا کہ آپ کسی کو ہینڈ اوور کر دیں. میں آپ کو اپنا پین ہینڈ اوور کر دوں، یہ میں نے آپ کو ٹرانسفر کر دیا، تو یہ اس کو کہتے ہیں بائی ڈیلیوری. آپ وہ انسٹرومنٹ ڈیلیور کر دیں دوسرے پرسن کو، دس از دا ٹرانسفر بائی ڈیلیوری. ایک اور طریقہ ہے وچ از کالڈ انڈورسمنٹ. انڈورسمنٹ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ انڈورسمنٹ کیسے ہے. ابھی آپ یہاں صرف یہ سمجھ لیں کہ چیک ہے وہ کسی پارٹی کی فیور میں ہے. یہ آرڈر چیک ہے. وہاں بہت ساری ڈیٹیل آ جائیں گی، اس لیے میں اس کو بحث کو اس وقت اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں آپ نہیں سمجھ سکیں گے. ایک جو پیئی ہے اس کا، وہ اس کے بیگ پر کسی اور کے فیور میں ٹرانسفر کر دیتا، پے ٹو سچ اینڈ سچ پرسن، اور سائن کر دیتا ہے. یہ انڈورسمنٹ ہے اس چیک. اب کون سے چیک انڈورس ہو سکتے ہیں، کون سے نہیں ہو سکتے، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں. اگر بیرر چیک ہے تو دیٹ ول بی ٹرانسفرڈ بائی میئر ڈیلیوری. آپ ڈیلیور کر دیں وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ٹرانسفربلٹی اس میں بائی میئر ڈیلیوری. آرڈر چیک ہے تو اس کو انڈورس کرنا پڑے گا، انڈورس بھی کرنا پڑے گا اور ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا. دیٹ از بائی انڈورسمنٹ اینڈ ڈیلیوری. دوسری بات ہے انسٹرومنٹ کیا ہے. انسٹرومنٹ مینس a written document by which a right is created in favor of some person. تو انسٹرومنٹ ریٹن ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، اور ریٹن ڈاکیومنٹ سے دوسرے پرسن میں کوئی رائٹ جو ہے دیٹ مسٹ بی ویسٹڈ اور کریٹڈ. تو یہ دونوں کو ملا کر ہم دیکھیں گے تو دیٹ وڈ بی نیگوشیبل انسٹرومنٹ. تو اس کو ہم فردر ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یو ول انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹس آر اینڈ واٹ rights and obligations are vested in different parties to the instrument. So students, آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ. Thank you for being with me.